الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے الہادی پروگرام میں اچھی اور بری صحبت کے بارے میں کلام چل رہا تھا کہ اچھی صحبت کے کیا اثرات ہوتے ہیں اور کس طریقے سے انسان اس سے فیضیاب ہو کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول اور مقرب ہو سکتا ہے، اور بری صحبت کے کیا برے اثرات ہوتے ہیں کہ جس کی وجہ سے ایک مقرب بھی بارگاہ الہی سے دور ہو جاتا ہے اور ایک غلط راستے پہ چل کر تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ چنانچہ اس سلسلے میں مختلف ہم آپ کو واقعات قرآن عظیم سے اور آیات عرض کر رہے تھے۔ آج انشاءاللہ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 83 سے اس کا آغاز کریں گے، جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بری صحبت کا ایک برا نتیجہ ذکر فرمایا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون کے زمانے میں پیدا فرمایا، اور فرعون ایک کافر بادشاہ تھا جس نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اور آپ کی قوم کو، جس کو فرعونیوں نے اپنا غلام بنایا ہوا تھا، اور بنی اسرائیل آپ کی قوم کہلاتی تھی اور وہ قبطی قوم سے تعلق رکھتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے فرعون کو اور اس کی تمام قوم کو پانی میں غرق کیا اور موسیٰ علیہ السلام اور آپ کی قوم کو نجات عطا فرمائی۔ تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ سال ہر سال سے آپ کی قوم کو غلام بنائے ہوئے تھے، ان سے مفت میں کام لیتے تھے، زبردستی جس کو بیگار کہتے ہیں، اور مارنا پیٹنا ظلم و ستم کرنا۔ اور خصوصاً جب فرعون نے یہ واقعہ یہ خواب دیکھا کہ اس کے ملک کے اوپر مطلب آفات آئی ہیں اور اس کا محل تباہ ہو گیا ہے، تو اس کے معبرین نے جب یہ بتایا کہ لگتا ایسا ہے کہ کوئی نوجوان ایسا پیدا ہوگا، کوئی لڑکا ایسا پیدا ہوگا بنی اسرائیلیوں میں کہ جو تیری سلطنت کے خاتمے کا سبب بنے گا، تو اس نے حکم دیا کہ ان کے لڑکوں کو قتل کیا جائے اور بیٹیوں کو زندہ چھوڑ دیا جائے۔ تو پھر جتنے بھی بچے پیدا ہونا شروع ہوئے لڑکے، انہیں چن چن کے قتل کرنا شروع کر دیا گیا اور بچیوں کو چھوڑ دیا جاتا تھا۔ پھر فرعون کو سمجھایا اس کے بعد درباریوں نے کہ اگر تم اسی تواتر کے ساتھ لڑکوں کو قتل کرتے رہے تو جو ابھی ہماری خدمت کر رہے ہیں یہ آہستہ آہستہ لوگ بڑی عمر کے ہوں گے، کوئی پہلے مر جائے گا یعنی حالت جوانی میں یا بڑھاپے میں پہنچے گا، لیکن اس کے بعد جب آگے سے پروڈکشن نہیں ہوگی سمجھ لے اور افراد نہیں آئیں گے تو آہستہ آہستہ یہ ختم ہو جائیں گے، اور یہ سارا کام جو محنت کا ہے پھر ہم لوگوں کو خود کرنا پڑے گا۔ تو اس بیوقوف نے پھر یہ فیصلہ کیا کہ 1 سال میں لڑکوں کو زندہ چھوڑوں گا اور 1 سال لڑکوں کو قتل کروں گا۔ جس سال اس نے قتل کرنے کا ارادہ کیا اس سال موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، اور جس سال چھوڑنے کا ارادہ تھا اس میں آپ کے بھائی ہارون علیہ السلام پیدا ہوئے۔ غیر خلاصہ کلام یہ ہے، کیونکہ پورا واقعہ میرا ابھی مقصود نہیں ہے، یہ میں اسی الہادی میں شروع میں انبیاء علیہ السلام کے واقعات میں ذکر کر چکا ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر موسیٰ علیہ السلام کو اسی فرعون کے گھر میں پروان چڑھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ پھر آپ نے اعلان نبوت اللہ نے فرمایا کہ آپ کریں، اور آپ کے بھائی ہارون علیہ السلام کو بھی ساتھ بھیجا، تبلیغ ہوئی۔ فرعون مقابلے پر آیا، اس نے جادوگر بھیجے، مقابلے پر آیا، اور حتیٰ کہ پانی میں غرق ہو کر ختم ہو گیا۔ تو یہ ایک تواتر تھا ظلم کا جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ختم فرمایا اور ان کی قوم کو نجات دی۔ تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ساری زندگی پھر وہ شکرانے کے طور پر اللہ تعالیٰ کی فرما برداری اختیار کرتے اور نافرمانی سے بچتے، لیکن اس کے برعکس ایک بری صحبت نے انہیں تباہ کیا۔ اور ہوا یہ معاملہ کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، آپ کی قوم نے مطالبہ بھی کیا اس کے بعد جب یہ فرعون غرق ہو گیا، کہ آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے ہمیں کچھ احکام لا کر دیں تاکہ ہم ان پر عمل پیرا ہو کر اپنے رب کا قرب حاصل کرنے میں کامیاب ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور کے پاس بلایا کہ آپ کو توریت دی جائے گی۔ تو آپ اپنی قوم کے کچھ افراد کو لے کر نکلے، لیکن وہ افراد ابھی آپ نے سوچا پیچھے آ رہے ہوں گے، آپ جلدی ذرا نکل کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچ گئے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچنے کا مطلب جہاں اللہ نے آپ کو آنے کا حکم ارشاد فرمایا تھا وہاں پہنچ گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس پر آپ سے سوال فرمایا کہ آپ جلدی کیوں آ گئے، اپنی تیزی سے کیوں پہنچے، اپنی قوم کو ساتھ کیوں نہیں لے کر آئے؟ تو آپ نے یہ عذر پیش کیا کہ یا رب کریم،
وہ میرے پیچھے پیچھے آ رہے ہیں، اور میں اس لیے تیزی کے ساتھ تیرے پاس آ گیا کہ ایسا نہ ہو کہ تیرے حکم کی تعمیل میں کچھ دیر ہو جائے۔ اچھا، پیچھے موسیٰ علیہ السلام حضرت ہارون علیہ السلام کو اپنا نائب بنا کر چھوڑ کر آئے تھے۔ اب موسیٰ علیہ السلام یہاں پہنچے ہوئے ہیں، پیچھے جو ہے معاملہ یہ ہوا کہ ایک سامری تھا جو آپ ہی کا ایک ہم قوم تھا، اور کہتے ہیں کہ اس کی ماں جب یہ پیدا ہونے لگا تو وہ جنگل میں تھی، اور پیدائش کے بعد ہی اس کی ماں کا انتقال ہو گیا تھا، تو کوئی بھی ایسا نہیں تھا جو اس کی پرورش کرتا۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالی نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ اس کی کفالت کی جائے، تو ایک ہرنی آ کے اس کو دودھ پلایا جایا کرتی تھی، اور دیگر شہد وغیرہ اور کچھ اور چیزیں حضرت جبرائیل علیہ السلام اس کو دیتے رہے جب تک کہ یہ ذی ہوش نہیں ہو گیا۔ جب یہ تھوڑا سا بڑا ہو گیا تو اس نے پھر یہ ملاحظہ کیا کہ جبریل امین جب تشریف لاتے ہیں اور اس کو چیزیں دے کر جانے لگتے ہیں تو ایک گھوڑے پر ہوتے ہیں، اور وہ گھوڑا جس مقام پہ قدم رکھتا ہے اس مقام پر گھاس اگ جاتی ہے۔ تو اس نے جب اس کو دیکھا تو اس کے دل میں معاً یہ خیال آیا کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس گھوڑے کے قدم جہاں پہ لگتے ہیں وہ زمین زندہ ہو جاتی ہے، تبھی اس سے پودے نکل رہے ہیں، تو لہٰذا اس نے اس گھوڑے کے کھر کے نیچے کی جو مٹی تھی وہ اپنے پاس محفوظ کر لی۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں گئے ہوئے ہیں، اور اس نے پیچھے پوری قوم کو گمراہ کیا کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تم موسیٰ علیہ السلام کے معاذ اللہ خدا کی زیارت کر سکو تو میں تمہیں دکھا سکتا ہوں۔ انہوں نے کہا بھی دکھائیں، تو انہوں نے بنی اسرائیلیوں نے کچھ زیور تھے ان کے پاس جو قبطی قوم سے انہوں نے لیے ہوئے تھے، اور وہ تمام زیورات ان کے پاس موجود تھے، تو اس نے کہا سارے زیور جمع کرو، اپنے زیور بھی جمع کیے، انہیں پگھلایا اور ان سے پھر ایک بچھڑا بنایا، اور اس میں وہ مٹی اس کے منہ کے اندر ڈال دی اس نیت کے ساتھ کہ یہ بچھڑا زندہ ہو جائے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم تھا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک آزمائش تھی کہ وہ بچھڑا بظاہر زندہ سا ہو گیا اور بولنے لگا، تو وہ سب یہ سمجھے بنی اسرائیلی کہ واقعی یہ صحیح ہے، اور انہوں نے اس کی عبادت شروع کر دی۔ تو ادھر پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا کہ آپ یہاں آ گئے، اور پیچھے جو ہے وہ آپ کی قوم بچھڑے کی پوجا کر رہی ہے۔ یہ ذرا پوائنٹ ذرا سمجھنے والا ہے کہ ایک نبی کی صحبت باقاعدہ ان کو حاصل تھی، اور ہارون علیہ السلام بھی نبی ہیں، اور ہارون علیہ السلام کا عذر بھی ادھر لکھا ہوا ہے، وہ میں آپ کو پڑھ کے سناؤں گا کہ آپ نے قوم کو روکنے کی کوشش کی، لیکن قوم سامری کی بری صحبت کا اثر بہت زیادہ قبول کر چکی تھی، تو آپ کی اطاعت نہ کی، اور اس طریقے سے ایک اچھی صحبت سے جب وہ جدا ہوئے اور مستقل بری صحبت اختیار کی تو ان کے ایمان خطرے میں پڑ گئے۔ وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم تھا کہ ان کی توبہ کو قبول فرمایا، ورنہ سب کے سب تباہ ہو جاتے۔ اس سے معلوم ہوا کہ بسا اوقات انسان ایک اچھی صحبت کے ساتھ ساتھ بری صحبت بھی اختیار کر لیتا ہے، تو بسا اوقات بری صحبت کے اثرات اس اچھی صحبت کے اثرات پر غالب آ جاتے ہیں اور انسان تباہ ہو جاتا ہے۔ جیسے ہم نے آپ کو مثال دی تھی کہ بہت سارے ایسے ہوتے ہیں، علماء کے اولاد ہوتی ہیں، مفتیان کرام کے بچے ہوتے ہیں، اسی طرح پیر حضرات کے بچے ہوتے ہیں، نعت خوانوں کے بچے ہوتے ہیں۔ ایک تو ہے کہ یہ حضرات اپنی تربیت میں کوتاہی کریں، پھر تو بڑا وبال ان پر ہے، اور اگر اولاد بالغ ہو چکی ہے تو پھر اس پر بھی وبال ہے، یہ نہیں کہ وہ بری ذمہ ہوگی۔ لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ یہ تربیت کرنا چاہتے ہیں، کوشش بھی کرتے ہیں، لیکن اولاد اس اچھی صحبت کے باوجود برے دوستوں کی، برے لوگوں کی صحبت اور برے ماحول کا اثر قبول کر کے بے عمل رہ جاتے ہیں، اور غلط قسم کے روش اختیار کر لیتے ہیں، اور اپنے ماں باپ کے لیے باعث شرم و عار بن جاتے ہیں۔ خاندان اتنا بڑا ہے، اتنا بڑا آستانہ ہے، مثال کے طور پہ ایک علمی خاندان گھرانہ ہے، اور حضرت کو دیکھیں صاحبزادے کو، تو نہ چہرے پہ داڑھی ہے، نہ سر پہ ٹوپی ہے، انگریزوں کی ایک چلتی پھرتی تصویر بنے ہوئے ہیں، نہ نماز صحیح پڑھنی آتی ہے، نہ روزہ صحیح رکھنا آتا ہے، لڑکیوں کے چکروں میں گھوم رہے ہیں، الٹی سیدھی حرکتوں میں پڑے ہوئے ہیں۔ تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید مطلب ان تمام حرکات کے باوجود صرف خاندانی نسبت یا فلاں شخصیت سے میرا تعلق میری نجات کے لیے کافی ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو کسی بھی تعلق کی بنا پر یقیناً بخش سکتا ہے، بشرطے کہ آدمی صاحب ایمان ہو، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ بخشے گا ہی۔ جہاں وہ رحمان و رحیم ہے وہاں قہار و جبار بھی تو ہے، اس لیے بڑی توجہ کرنی چاہیے اور بری صحبت کے اثرات کو سمجھنا چاہیے
اگر کوئی اسی زعم فاسد میں رہے کہ جی مجھے کچھ نہیں ہو سکتا تو پھر تباہی اس کا مقدر بن سکتی ہے۔ تو دیکھیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وما اعجلک عن قومک یا موسیٰ، اے موسیٰ آپ نے اپنی قوم سے کیوں جلدی کی، یعنی ہماری بارگاہ میں آنے میں اپنی قوم سے کیوں جلدی آ گئے، انہیں ساتھ لے کر کیوں نہیں آئے؟ قال آپ نے عرض کی ہم اولائی علی اثری، یا رب کریم وہ بس میرے پیچھے ہی ہیں، میرے پیچھے پیچھے آ رہے، وعجلت الیک اور میں نے تیری طرف جلدی کی ہے ربی اے میرے رب، لترضی تاکہ تو مجھ سے راضی ہو جائے، تاکہ تیرے حکم کی تعمیل میں بالکل کوتاہی نہ ہو، کیونکہ آپ جوش میں آگے تھے، کتاب اللہ کی طرف سے مل رہی تھی، احکام حاصل ہو رہے تھے، تو آپ فرط محبت میں فرط جوش میں ذرا تیزی سے آگے آئے، اور آپ کو یقین تھا کہ میری قوم کے جو لوگ ہیں وہ پیچھے پیچھے آ ہی جائیں گے، لیکن وہ سامری کی بری صحبت میں گرفتار ہونے کے بعد موسیٰ علیہ السلام سے پیچھے رہ گئے۔ قال اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَإِنَّا قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ مِن بَعْدِكَ، تو ہم نے تیرے آنے کے بعد تیری قوم کو ایک آزمائش میں مبتلا کر دیا۔ وہ آزمائش یہ کہ سامری کی صحبت کے لیے اختیار کرنے نہ کرنے کے سلسلے میں ان لوگوں کو آزاد چھوڑ دیا۔ ایک ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تائید غیبی بندے کو گھیر کر رکھتی ہے، اللہ کی مدد اس کے ساتھ ہوتی ہے، تو پھر باوجود یہ کہ وہ بری صحبت میں رہتا ہے لیکن وہ بچا رہتا ہے۔ جیسے بہت سارے لوگ آپ پولیس کے محکمے میں دیکھیں گے، کیا کچھ نہیں ہوتا لیکن بعض بالکل رشوت نہیں لیتے اور ان کا کیریئر بالکل صاف ستھرا ہوتا ہے۔ ایسی وہ ادارے گورنمنٹ کے کہ جس میں ٹیبل کے اوپر کی آمدنی کم اور نیچے کی آمدنی بہت زیادہ ہوتی ہے، لیکن اتنی کی پوسٹ پر ہونے کے باوجود ان کا دامن داغدار نہیں ہوتا، اور دوسرے ان کو لعنت ولامت کر رہے ہوتے ہیں ایک طرح سے کہ یار تم اتنی اچھی جگہ پہ بیٹھے ہو، سونے کی کان کے اوپر بیٹھے ہو، لیکن تم کچھ نہیں کرتے، نہ خود کھاتے ہو نہ دوسروں کو کھانے دیتے ہو۔ تو وہ کہتے ہیں کہ یہ اچھا ہے کہ یہاں سے یہ ریٹائر ہو جائے یا اس کا ٹرانسفر ہو جائے تاکہ مصیبت ہٹے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ بری صحبت ضرور اثر انداز ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کا کرم، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش اس وقت بنتی ہے جب اللہ تعالیٰ اپنی رحمت، اپنی تائید غیبی کو ہٹا لیتا ہے اور بندے کو اس کے اختیار پر چھوڑ دیتا ہے کہ اب وہ خود از خود نفس سے مقابلہ کرے، از خود شیطان سے مقابلہ کرے، اللہ تعالیٰ کی مدد و نصرت ساتھ نہیں ہوتی، اور جب ایسی صورتحال ہوتی ہے تو اکثر نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ نفس و شیطان غالب آ جاتے ہیں۔ اسی کو اللہ تعالیٰ نے آزمائش سے تعبیر فرمایا۔ تو قال اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِنَّا قَدْ فَتَنَّا، بے شک ہم نے آزمائش میں مبتلا فرما دیا قومک آپ کی قوم کو، من بعدک آپ کے یہاں پر آنے کے بعد، وَأَضَلَّهُمُ السَّامِرِي اور انہیں سامری نے گمراہ کر دیا۔ فَرَجَعَ مُوسَىٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ غَضْبَانَ أَسِفًا، تو موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کی طرف حالت غضب میں افسوس کرتے ہوئے واپس تشریف لائے۔ قال آپ نے ارشاد فرمایا یا قومی اے میری قوم، الم یعیدکم ربکم وعدا حسنا، کیا تم سے تمہارے رب نے اچھا وعدہ نہ کیا تھا کہ تمہیں کتاب عطا فرمائی جائے گی، تمہارے لیے آسمان سے غذا آئے گی، من و سلوہ جیسے اترا تھا، اور دیگر تمہارے انعامات کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے۔ افطال علیکم العہد ام اردتم ان یحل علیکم غضب من ربکم، تو کیا تم پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے وعدے کی مدت بہت طویل ہو گئی ہے؟ کوئی ایسا بھی نہیں ہوا ابھی تو میں گیا ہوں تم نے فوراً گمراہ ہو گئے، یا پھر تم نے یہ ارادہ کیا کہ تم پر تمہارے رب کا غضب نازل ہو جائے؟ فَأَخْلَفْتُمْ مَوْعِدِي، تو تم نے میری وعدہ خلافی کی ہے اور تم نے یہ غلط کام کیا ہے۔ قالوا، انہوں نے کہا کہ ما اخلفنا موعدک بملکنا، اے موسیٰ ہم نے آپ کی وعدہ خلافی اپنی قدرت و اختیار سے نہیں کی ہے۔ اب انہوں نے عذر بیان کرنا شروع کیا اور بری صحبت کا وبال ذکر کیا۔ وَلَكِنَّا حُمِّلْنَا أَوْزَارًا مِّن زِینَةِ الْقَوْمِ، لیکن ہم سے کچھ بوجھ اٹھوائے گئے تھے، یعنی زیوروں کے بوجھ اس قوم کے گہنے کے، یعنی جو فرعون کی قوم کے جو گہنے تھے، زیورات تھے، وہ ہم سے کہا گیا کہ ان کو اٹھایا جائے۔ فَقَذَفْنَاهَا، تو ہم نے انہیں ڈال دیا، یعنی کہا گیا کہ بھئی گھروں سے اٹھا کے لاؤ، تو گویا کہ بوجھ اٹھایا سونے وغیرہ کا اور لا کر یہاں پر ہم نے جمع کر دیا۔ فَكَذَلِكَ أَلْقَى السَّامِرِي، پھر اسی طرح سامری نے بھی اپنا سونا یہاں پہ لا کے ڈالا۔ فَأَخْرَجَ لَهُمْ عِجْلًا جَسَدًا لَهُ خُوَارٌ، تو اس نے ان کے لیے ایک بچڑا نکالا جس کا جسم تھا باقاعدہ اور ایک دھڑ تھا، گائے کی طرح بولتا ہوا۔
یعنی وہ اس پہ مختصر کر کے کہ جو میں نے تفصیل بیان کر دی، یہاں آگے چل کے تھوڑا سا ذکر آئے گا، لیکن یہاں ذکر نہیں فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بچھڑا بنایا گیا اور اس نے وہ مٹی اس کے منہ میں ڈالی تو وہ ایک دم جیتا جاگتا سا بچھڑا بن گیا اور گائے کی سی آواز نکالنے لگا۔ فقالو، تو وہ لوگ بولے جو سامری کے فیور والے لوگ تھے کہ ھذا الہکم، یہ تمہارا خدا ہے، و الہ موسیٰ، اور معاذ اللہ موسیٰ علیہ السلام کا بھی معبود ہے۔ فنسیا، پس موسیٰ علیہ السلام تو اس کو بھول گئے تھے ان کو، اور دیکھو یہ خدا تو یہاں موجود ہے، تو کیا نہیں دیکھتے کہ وہ انہیں کسی بات کا جواب نہیں دیتا؟ یہ اللہ تعالیٰ نے اب ایک ان کے اوپر ایک حجت قائم فرمائی کہ یہ قوم جو عذر بیان کر رہی ہے کہ جی ہمارے سامنے بچھڑا جیتا جاگتا بنا دیا تو ہم تو اس کے بہکائے میں آگے معبود مان لیا، تو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ وہ نہیں دیکھتے کہ وہ انہیں کسی بات کا جواب نہیں دیتا؟ بھئی اگر خدا ہوتا تو پھر بولتا، تمہیں جواب دیتا، تمہاری حاجات کو پورا کرتا۔ ولا یملک لہم ضرا ولا نفعا، اور ان کے لیے کسی ضرر اور نہ کسی نفع کا یہ مالک ہے، تو ایسے کو معبود تسلیم کر لیا گیا۔ وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَارُونُ مِنْ قَبْلُ، اور بے شک ان سے ہارون نے موسیٰ علیہ السلام کے آنے سے پہلے کہا تھا، یا قومی، اے میری قوم، انما فتنتم بہ، کہ بے شک محض تم اس بچھڑے کی وجہ سے آزمائش میں مبتلا کیے گئے ہو۔ وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَٰنُ، اور بے شک تمہارا رب تو رحمان ہی ہے۔ فَاتَّبِعُونِی، تو تم میری پیروی کرو، سامری کا کہنا نہ مانو، وَأَطِیعُوا أَمْرِی، اور میرے حکم کی اطاعت کرو۔ اب ایک طرف دیکھیں کہ نبی ارشاد فرما رہے ہیں میرا کہنا مانو، موسیٰ علیہ السلام گئے ہوئے ہیں، تم اس کی اطاعت نہ کرو، لیکن بری صحبت سر چڑھ کر بولتی ہے، جیسے ہم بارہا اس پہ کلام کر چکے ہیں۔ ماں باپ سمجھا رہے ہوتے ہیں جوان اولاد کو، ٹیچر سمجھا رہے ہوتے ہیں، دینی استاد سمجھا رہے ہوتے ہیں، جتنے بڑے سمجھا رہے ہوتے ہیں، لیکن ہمارے نوجوان لڑکے اور نوجوان لڑکیاں ان سب کو سمجھتے ہیں یہ پرانے بابے ہیں، بڈھے ہیں، بے وقوف ہیں، یہ ہماری طرح ذہین نہیں ہیں، سمجھدار نہیں ہیں، ان کا زمانہ پرانا زمانہ تھا، اب ہم ایک اور ماڈرن ایرا میں ہیں، اور ہم مطلب جتنا ہم لائف سے انجوائے کر سکتے ہیں اور ہم زندگی کو قریب سے دیکھ رہے ہیں، انہوں نے کہاں دیکھا؟ تو یہ پرانی دقیانوس سے سوچ کے ساتھ ہمیں مشورے دے رہے ہیں، تو وہ ان کو حقیر سمجھ کر اور اپنے ایک راستے پہ چلتے رہتے ہیں، اور پھر ایسے نوجوان لڑکے ہوں چاہے لڑکیاں وہ ٹھوکریں کھاتے ہیں کہ ابھی ٹائم نہیں ہے، ورنہ اگر میں اس پر ہی کچھ پروگرام کروں تو کئی پروگرام تو میں اس پر کر سکتا ہوں کہ آج کل نوجوان لڑکے اور لڑکیاں کس طرح مصیبتوں کے شکار ہوئے ہیں۔ تو یہی ان کے ساتھ ہوا کہ انہوں نے نبی کی نصیحت کو نظر انداز کیا اور سامری کا کہنا مان لیا اور تباہ ہوئے۔ اس پہ انشاءاللہ مزید کلام کریں گے نیکسٹ پروگرام میں۔ وآخر دعوانا